صحیح الجامع کی روایت 3032 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1797۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعوت الوالد لولدہ، والدین کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں، ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ البر والصلہ میں یہ روایت لائے ہیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، دعاء الوالدین یثبت المال والولد ویثبت المال والولد، اولاد کی حفاظت، اس کی ثابت قدمی اور اس کے مال میں فراوانی کا سبب والدین کی دعائیں بنتی۔ دعاء الوالدین علی الولد یستأصل المال والولد، لیکن اگر والدین ہی بد دعا کر دیں تو اولاد کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مال بھی برباد ہو سکتا ہے، اولاد بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 3049 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 596، 3 دعوات مستجابات، 3 دعائیں تو قبول ہوئی لا شک فیہن، ان میں شک کی گنجائش نہیں۔ دعوت الوالد علی ولدہ، والدین کی بد دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف نظریہ اور مفروضہ نہیں ہے کہ والدین کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت 3436، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، ماں کی گود میں 3 بچوں نے کلام کی ہے۔ اس حدیث میں 3 کا تذکرہ ہے، اگرچہ تمام روایات کو جمع کیا جائے تو 7 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو، جبکہ وہ وقت ممکن نہیں ہوتا کلام کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ماں لے کے آئی، لوگوں نے باتیں کی تو جواب کس نے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ابھی وہ چند دن کے تھے۔ وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ يُقَالُ لَهُ جُرَيْج، بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک انسان تھا جس کا نام تھا جریج، كَانَ يُصَلِّ، نماز پڑھ رہا تھا، جاءته أمه، ان کی والدہ گرامی تشریف لائے، فدعته فقال أجيبها أو أصلي، ماں نے جریج کو بلایا اور وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، سوچ میں پڑ گئے ماں کو جواب دوں کہ نفلی نماز جاری رکھو۔ ایک طرف اللہ کی عبادت، ایک طرف ماں کی بات ماننا، اور عبادت چونکہ فرض نہیں ہے، نفل پڑھ رہے، نوافل، تہجد، اللہ کے قریب کرنے کی باتیں، اللہ کا محبوب بننے کی باتیں، تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ سوچا فمضى في صلاته، کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو نماز پڑھ، برائی نہیں سوچی، نیت میں کوئی خلل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، ماں کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ماں نے بد دعا دی، اللہم لا تمته حتى تریہ وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک فاحش عورت کو نہ دے، غلط اور بازاری عورتوں کا سامنا نہ ہو۔ وكان جریج فی صومعته، ایک کٹیا بنا کے عبادت میں مشغول رہنے والا یہ نیک اور صالح انسان، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، ایک عورت بازاری آئی، اس نے برائی کا تقاضا کیا، اس اللہ کے ولی نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ فأتت راعیا، اس عورت میں شیطان تو سوار تھا، وہ ایک چرواہے کے پاس آئی، فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، اور اس چرواہے کے ساتھ اس نے برائی کی جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ قالت من جریج، یہ جریج کا بیٹا۔ یہ وہ انتقام تھا جو اس کی برائی پہ اس اللہ کے نیک بندے نے لبیک نہیں کہا۔ جرم کس کا؟ عیب کس پہ لگ گیا؟ فاتوه فكسروا صومعته وانزلوه وسبوه، لوگ آئے انہوں نے کٹیا بھی توڑی، اس کو بھی باہر نکالا، گالی گلوچ بھی کی۔ فتوضا، آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ بھی آ جاتی ہے لیکن اللہ ذوالجلال اپنے پیاروں کو گرنے نہیں دے، اس کے وعدے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جس کا اچھا عمل ہوتا ہے اللہ ذوالجلال اسے ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق نے انسانیت کی کامرانی کے لیے ایسے اصول و ضوابط قرآن مجید میں اتارے ہیں
جن کی روشنی میں زندگی گزارنے سے انسان دنیا کی کامیابیاں بھی سمیٹ سکتا ہے اور اخروی کامرانیوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ ان اصول و ضوابط میں سے ایک ضابطہ جو بہترین زندگی کا ضابطہ حیات ہے وہ ہے تقوی۔ قرآن مجید کو اگر بار بار غور سے پڑھا جائے تو 258 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے اس کلمہ مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف 70 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے حکم ہی دیا ہے کہ ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جس کام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے وہ کام کتنا عظیم ہوگا اور کتنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس قول اور فعل سے اور اس سوچ اور ارادے اور نیت سے بچ جانا جس سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے۔ ابن منظور بیان کرتے ہیں ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایہ، تقوی یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرو، اچھے اقوال کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، اچھی نیت اور ارادوں کے ساتھ ہر وہ کام اختیار کرو جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ یہ تقوی ہے۔ طلق ابن حبیب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ، اللہ نے قرآن کی روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنا اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، یہ تقوی ہے۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ مَخَافَةَ عَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، انسان اس نظریے سے گناہ چھوڑے کہ قرآن نے اس کو گناہ کہہ دیا ہے، یہ شریعت نے منع کر دیا ہے، اس خوف کے ساتھ کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے التقوی ترک ما تهوى لما تخشى، جب تک آپ اپنی خواہشات کو اللہ ذوالجلال کے تابع نہیں کرتے آپ کو تقوی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کو چھوڑنا اور اللہ کے فرامین کو مقدم کرنا، اس سے تقوی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ ابن المعتز کہتے ہیں خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی ترک کر دو، یہ تقوی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ کنکریوں سے ملتے ملتے ہی ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ جس کو تم چھوٹے سمجھ کے کرتے جاتے ہو۔ فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ صاحبها، جب چھوٹے گناہ اتنے کثرت سے ہو جائیں تو وہ چھوٹے نہیں رہتے، وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ جب اس کا مواخذہ ہوگا تو یہ چھوٹے گناہ جس کو انسان سمجھتا ہے کرنے والے کو ہلاک کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تقوی کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں بتاؤں گا میں تب، پہلے تم بتاؤ۔ هل اخذت طریقا ذا شوک، کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ قال نعم، گزرا ہوں۔ تو پھر کیسے گزرے ہو؟ قال عدلت عنہ جاوزته قصرت عنہ، میں وہ راستہ ہی بدل لیا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرا ہوں، میں الگ تھلگ ہو کے گزرا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ذاک التقوی، تقوی بھی یہ ہے کہ تم برائیوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جاؤ، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متقیون کو کہتے ہیں اتقوا ما حرم اللہ علیہم وادوا ما افترض اللہ علیہم، تقوی انہی کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں
اور جو اللہ نے فرض قرار دے دی ہیں ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیس التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله۔ تقوی روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے سے ہی نہیں ملتا کہ انسان تہجد بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور فرض نماز کی پرواہ نہ کرے اور حرام سے نہ بچے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ روزے دار ہے تہجد گزار ہے۔ تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام سے ہر وقت اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التقوی یعنی قیامت اس کے بعد بہت قریب ہے، اور اس قدر قربت کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اکٹھے ہی بھیجے گئے ہیں، اور قریب تھا کہ قیامت میں اسے سبقت لے جاتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کی پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ آخری الزمان پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اور قیامت کو اکٹھا بھیجنے کی بات کر دی۔ ان تین احادیث کی روشنی میں جہاں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، اس سے قیامت اور قرب قیامت کا احساس دلایا گیا ہے، وہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی کہ قیامت قریب ہے۔ کہنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قیامت کیسی قریب ہے، 14 صدیاں بیت گئی، اس کے باوجود قیامت ابھی تک نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی ایسا حتمی دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ مزید کتنے 100 یا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال ابھی درکار ہیں قیامت واقع ہونے میں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے تو مہدی کا ظہور ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت ابھی کافی دور ہے، لیکن قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ قیامت تو بہت قریب ہے۔ ایسے شبہات، ایسے اشکالات ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہی وارد ہوتے ہیں جو اللہ ذو جلال کی باتوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، جو قرآن و حدیث کا انکار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرنے میں جرأت کرتے ہیں۔ اس طرح کے شبہات کا جواب اس سے پہلے مفسرین دے چکے ہیں۔ ان جوابات میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جس طرح میری آمد اور قیامت یہ اکٹھے آئے ہیں، اس قریب اور بعید کو کس مفہوم میں سمجھنا چاہیے؟ قرب اور بعد، قریبی اور دوری، جہاں یہ دونوں لفظ نزدیک اور دور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان کا استعمال یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے واقع ہونے، اس کے وقوع اور عدم وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ کافر بھی اس وقت قیامت کے متعلق جو اپنی رائے زنی کرتے تھے کہ قیامت تو آنی نہیں ہے، تو قیامت قریب ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قیامت واقعتاً آنے والی ہے، اور یہ یقینی بات ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کافر اس بات کا انکار کرتے تھے، جس انکار کی حقیقت کو قرآن اور حدیث نے کھولا کہ نہیں، تم تو سمجھتے ہو قیامت آنی ہی نہیں، قیامت آئے گی، یہ واقع ہوگی، یہ ایک یقینی بات ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما آت فہو قریب وواقع لا محالہ، جو چیز آنے والی ہو اسے قریب ہی کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کا وقوع جو ہے وہ لا محالہ ضروری ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کل ما هو آت فهو قریب، ہر وہ چیز جس کا وقوع یقینی ہو، جس کا واقع ہونا حقیقی ہو، اسے قریب ہی کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، کیسے قریب ہوئی؟ قیامت کے قریب اور بعید ہونے کا معنی
اس کے قرب اور بعد کو سمجھنے کے لیے کائنات کی عمر کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ عمر کے اعتبار سے سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے اب تک اس کی مجموعی عمر کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ تو تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس۔ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری مدت بقا اتنی ہے جتنی مدت نماز عصر سے غروب شمس تک۔ عسى ان يكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو صحیح بخاری بھی ہے 7467، اور یہ جو عسى ان يكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے والی ہے۔ وہ لکھتے ہیں قربہ لأن ما بقي من زمان الدنيا اقل مما مضى منه، قیامت قریب ہے کیونکہ دنیا کی عمر کا جتنا باقی حصہ ہے اس سے بہت زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ کہاں 1,24,000 پیغمبروں کی بعثت ہوئی، کہاں آخری پیغمبر تشریف لا چکے جب اس ہستی کے بعد کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک بدیہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ اس کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، جو اللہ کی طرف سے احکامات آنے تھے وہ آ چکے، اب تو اس کی تنفیذ کے لیے کوشش کی جائے گی۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے سچے وارث ہیں وہ انہی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں اپنی زندگیاں کھپائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے یہ نشانیاں چلتی چلتی بڑی نشانیوں کی طرف منتقل ہوں گی اور آخر قیامت آ جائے گی۔ اس بات کا ایک تیسرا جواب بھی بن سکتا ہے کہ قیامت کے قرب و بعد کو سمجھنا کہ قریب ہے کہ دور ہے، 1400 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ بھی موقوف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو قیامت انتہائی قریب ہے، جبکہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب ہے؟ کہ لوگ ہی سمجھتے ہیں نا پتہ نہیں ابھی میں کو 50-60 سال مزید زندہ رہوں گا، اللہ کا تو علم ہے کہ کب موت وارد کرنی ہے کس انسان پر۔ چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں۔ گھر گھر میں جادو، ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص وہ شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، آکے چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے۔ اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر،
اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے. جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے. کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور تینوں دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں عجباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے. اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت، یہ نصیب کس شخص کو ہو. کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے. اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی، قرآن و حدیث یہ روح کی غذا ہے. کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے. ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے. انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے. انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی کیا، کوئی غمی محسوس نہیں ہوتی. اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے. سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا. مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے، اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چاک کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے. نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں. لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت اور مٹھاس یہ ہے میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الأعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی
اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔